السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطلع اللہ علی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، ابھی ہمارا شعبان المعظم کے مبارک ایام سے گزر رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی امام صاحب نے آپ سب سے فرمایا کہ ان مبارک ایام میں ہمیں کثرت سے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا صیام شعبان لتعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم کے پیش نظر شعبان کا روزہ رکھنا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے جتنا آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، کہ بسا اوقات چند ایام چھوڑ کے پورے مہینے کو روزے میں گزار دیتے تھے۔ تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسی ہفتے کے اخیر میں، یعنی آنے والی جمعرات اور جمعہ کی جو درمیانی شب ہوگی، وہ انشاءاللہ شب برات ہوگی۔ شب برات کے سلسلے میں ہماری فکر اور ہمارا طرز عمل بہت مناسب اور اسلامی تعلیم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ معاشرے میں کچھ لوگ تو سرے سے اس رات کو عام راتوں کی طرح بتاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ فضیلت والی مان کر اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے والے کام کرنے کے بجائے ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں جن سے اس افضل رات کی ناقدری ہو جاتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں، اسلامی کتابوں میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو تسلیم بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں سے، اہم مواقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، ان کو اپنے لیے مفید بنانے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ متعدد روایتیں ہیں جن روایتوں میں اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تقریباً اس سلسلے میں 10 روایتیں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
دیگر کئی صحابہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سب سے مختلف الفاظ میں جو روایتیں منقول ہیں، ان سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ شب برات فضیلت والی راتوں میں سے ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے لیے گناہوں کی معافی کا ایک قیمتی موقع بنایا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں سرے سے کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اتنے صحابہ سے روایتیں منقول ہیں، تو کسی بھی سلسلے میں کسی بھی موضوع پر اس موضوع کے ماہرین کی بات معتبر ہوتی ہے۔ محدثین جنہوں نے علم حدیث پر کام کیا ہے، تحقیق کا، تو محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ان احادیث کو نقل کیا ہے، اور ان احادیث پر نقد کرنے والے، یعنی کہ ان کے درجات کے اعتبار سے ان پر غور و فکر کرنے والے راویوں کے احوال کی پیش نظر، اور شارحین حدیث، ان حضرات نے جو کچھ لکھا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ روایتیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کو ضعیف کہہ کر کے نظر انداز کر دیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی موضوع پر کوئی روایت ہو اور ضعیف روایت ہو، اور وہ ضعیف روایت کسی صحیح روایت سے ٹکرا نہیں رہی ہو، تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ضعیف احادیث بھی احادیث ہی ہیں، ان کی نسبت پہ ایک گنا کمزوری آئی ہے کسی راوی کی وجہ سے، ورنہ وہ بھی احادیث ہی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے خاص طور پہ یہ بات لکھی ہے کہ احادیث ضعیفہ بھی احادیث ہی ہیں، فرق یہ ہے کہ ان کے راوی صحیح حدیث کے راوی کے مقابلے میں کوئی ایک راوی یا دو راوی ثقاہت کے اعتبار سے، حفظ کے اعتبار سے، یا دیگر جو کئی پہلو ہیں کچھ کمزور ہیں، اس کی وجہ سے اس کی نسبت میں ایک گنا کمزوری آئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ یہ بھی احادیث ہی ہے۔ تو اگر کوئی ضعیف حدیث کسی صحیح حدیث سے ٹکرا نہیں رہی ہو، علماء نے لکھا ہے کہ احادیث الفضائل یتسامع فیہا، خاص طور پہ فضائل کے سلسلے میں اس طرح کی حدیثیں بھی قابل قبول ہوتی ہیں اور ان پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ حدیثیں ضعیف ہوتی تو بھی فضیلت کے سلسلے میں ان کو قبول کر کے اس رات کو فضیلت والی رات مان لیا جاتا، لیکن یہ حدیثیں ضعیف نہیں ہیں، بلکہ محدثین نے جو لکھا ہے اس حدیث کے بارے میں احادیث صحیح بشواہدہ، یہ سمجھیے شواہد کسے کہتے ہیں۔ اصول حدیث میں شواہد کہتے ہیں ایسی احادیث کو کہ ایک ہی معنی اور مفہوم کو مختلف الفاظ میں متعدد صحابہ بیان کریں۔ مثال کے طور پر ایک بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اسی بات کو دیگر الفاظ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا، یا اسی طرح کی کوئی بات دوسرے الفاظ میں معنی اور مفہوم وہی، لیکن کچھ الفاظ دیگر الفاظ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی بات منقول ہو گئی، تو ایک ہی معنی اور مفہوم مختلف الفاظ میں متعدد حضرات سے آ جائے تو یہ جو دیگر روایتیں ہیں ان کو شاہد کہتے ہیں، اور اسی کی جمع ہے شواہد۔
تو یہاں پہ اس کی فضیلت کے سلسلے میں ایک روایت، جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور دیگر کئی حضرات سے۔ تو یہ ساری روایتیں ایک دوسرے کے لیے کیا بن گئی؟ شاہد بن گئی، اور روایتیں ایک دوسرے کی شاہد بن کر ایک دوسرے سے مل کر کے مضبوط ہو جاتی ہیں، صحیح کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ احادیث صحیح بشواہدہ، کہ یہ جو یہ 15 شعبان کے بارے میں جو احادیث ہیں، وہ احادیث اپنے شواہد کی وجہ سے صحیح ہیں، کہ ایک ہی معنی اور مفہوم کو، یعنی اس فضیلت کو متعدد صحابہ کرام نے مختلف الفاظ میں بیان کیا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ رات فضیلت والی ہے، اس کی خاص اہمیت ہے۔ اس لیے ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو پھیلائی جاتی ہے کہ بھئی یہ رات ایسی ہے اور اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ البتہ فضیلت اللہ نے رکھی ہے اس میں، اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، اس رات کو اپنے لیے قیمتی کیسے بنائیں، اس پہلو سے ہمیں غور کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ایسی راتوں کو، ایسے موقعوں کو عبادت کے ذریعے ہم قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اپنے پاس ایک لفظ چل پڑا ہے جاگنے کی رات۔ الفاظ سے بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں غلط مفہوم بیٹھ جاتا ہے۔ اصل مقصود تھا جگ کر عبادت کرنا، محض جگنا مقصود نہیں، کیونکہ اسلامی تعلیم کے اعتبار سے تو عشاء کے بعد اگر کوئی شدید شرعی ضرورت نہ ہو، شرعی یا دنیاوی ضرورت، اہم ضرورت نہ ہو، تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ عشاء کے بعد سو جایا جائے۔ البتہ خاص مواقع پر، خاص راتوں میں اس کو جو جگنے والی رات کہا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی جگ کر کے یوں ہی گزارا جائے، یعنی جگ کر کے عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ تو اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ جاگنے والی رات یعنی خاص عبادات والی راتیں، عبادتوں میں گزارنے والی راتیں، عبادتوں کے ذریعے اللہ کو منانے والی راتیں، یہ ہے حقیقت۔ لیکن لفظ جاگنے سے ایک تصور اور ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ بس جگ کر کے گزار لیا جائے، نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ ان راتوں کو کسی طریقے سے جگ کر گزارنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے سلسلے میں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جگنا محض جگنا نہیں، بلکہ جگنا برائے عبادت ہے۔ اب عبادت کی جو شکل بھی ہو، شریعت نے کوئی مقرر نہیں کی ہے یہاں پہ کوئی عبادت کی خاص شکل۔ جہاں پہ شریعت نے کسی خاص قسم کی تعین نہ کی ہو تو ہم کو اور آپ کو بھی تعین کا اختیار نہیں ہے۔ جگنے کا کہ عبادت کے مفہوم میں وسعت رکھی ہے، تلاوت کے ذریعے، تلاوت بھی عبادت ہے، تلاوت کرتے ہوئے جگا جائے، تسبیحات کا اہتمام کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس طریقے سے ان راتوں کو عبادت کے ذریعے آباد کیا جائے اور جگ کر کے عبادت کیا جائے، یہ مقصود ہے۔ لیکن آج فجر تک لوگ جگنے کو ضروری سمجھتے ہوئے چوراہوں پہ جگ کر کے گزار رہے ہیں، ہوٹلیں آباد ہو جا رہی ہیں۔ یہ در حقیقت خرافات میں لگ کر کے جگے رہنا اور جگ کر کے خرافات کرنا در حقیقت ان قیمتی مواقع کی ناقدری ہے، جس سے ہم سب کو بچنا ہے۔ قدردانی کا صرف واحد راستہ یہ ہے کہ جتنی دیر جگا جائے اللہ کو منانے میں جگا جائے۔
عبادت کرتے ہوئے جگا جائے، نہیں تو پھر سونے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ سو جانا بہتر ہے دیگر کاموں میں لگنے کے مقابلے میں۔ آج ہمارے شہروں میں نوجوان روڈوں پہ بائک کی ریس لگاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ایک اندوہناک واقعہ ہوا اپنے شہر میں، جس سے تقریباً ایک صدمے کا ماحول پیدا ہو گیا، اور شہر کے تمام دردمند دلوں کو اس سے تکلیف پہنچی۔ اللہ ان گھرانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ان راتوں کی ناقدری اس طریقے سے کی جا رہی ہے، جس سے ہم سب کو بچنا ہے، اور اپنے دوستوں احباب کو، اپنے محلے میں نوجوانوں کو اور اپنے تمام احباب کو اس سے روکنے کی ہم سب کو کوشش کرنا ہے، اور اس مفہوم کو عام کرنا ہے کہ جگنا ہے تو عبادت کے لیے جگنا ہے، نہیں تو سو جانا ہے۔ یہ رات ریس لگانے کی رات نہیں ہے، یہ رات چوراہوں کو آباد کرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات ہوٹلوں پہ گزارنے کی رات نہیں ہے، یہ رات کھیل تماشے کی رات نہیں ہے، یہ رات گیم کھیلتے ہوئے جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ لیلۃ البراء ہے، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی رات ہے۔ کیا خرافات میں لگ کر ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا پائیں گے؟ جہنم سے آزاد کرانے کے لیے اللہ کے در پہ حاضری لگانا ضروری ہے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا ضروری ہے، عبادت کے ذریعے اللہ سے قربت بڑھانا ضروری ہے۔ تو یہ رات اللہ سے قربت بڑھانے کی رات ہے، اللہ سے اپنی مرادوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی رات ہے، اور گناہوں میں جو ہم لت پت ہو چکے ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک کرانے کی رات ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ تو بتائیے، جہنم سے آزادی ہو رہی ہے تو آزادی جن چیزوں کے ذریعے ہمیں مل سکتی ہے ان کاموں میں اپنے آپ کو ہم لگائیں گے تو یہ عقل مندی ہے ہماری، نہیں ہے کہ عام دنوں میں ہم نے گناہوں میں اپنے آپ کو ڈبا رکھا تھا، اور جب معافی ملنے کا وقت آیا تو اس دن ہم نے اور بھی نئے خرافات کر کے اپنے گناہ میں اضافہ کر لیا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قربت سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی نہیں بلکہ ان قیمتی مواقع ناقدری ہے۔ قدردانی عقل مندی ہے، اور قدردانی ہم عبادات کے ذریعے ان نعمتوں کو آباد کر کے کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ماضی میں غفلتیں ہوئیں ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن اب تو آہستہ اپنے معاشرے میں یہ شعور بیدار کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا معاشرہ ان قیمتی مواقع کی قدردانی کرنے والا بن جائے، اور ان قیمتی مواقع کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہم بن جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ فاقہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں ان کا زمانہ بہت قدیم زمانہ ہے، تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری کے ہیں، کہ انہوں نے لکھا کہ جب یہ 15 شعبان یہ شب آتی ہے، یہ 15ویں شب آتی ہے شعبان کی، تو فرمائیں کہ مکے کے لوگوں کا معمول یہ، چونکہ مکے کے رہنے والے تھے وہ، کہ مکے کے لوگ حرم شریف چلے جاتے ہیں اور پوری رات طواف کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ یہ ہے قدردانی۔ جہاں تک طبیعت ہماری ساتھ دے ہم اس دن عبادات کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے عبادات میں بھی اتباع شریعت ضروری ہے۔ ہماری کوئی عبادت شریعت کی اتباع کے بغیر ہوگی تو وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔
علماء نے لکھا کہ جیسے شب برات ہے یا اور بھی دیگر اہم مواقع کی فضیلت والی راتیں ہیں یا فضیلت والے اوقات ہیں، ان میں جب شریعت کی طرف سے کوئی مخصوص قسم کی عبادت کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے تو ہمیں کسی خاص قسم کی عبادت کی تعیین نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے شب برات میں با جماعت نوافل پڑھنے کا جو بعض جگہوں پہ اہتمام کیا جاتا ہے، فقہا نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ نوافل کی جماعت تراویح تہجد کے علاوہ جو عام اوقات کی نفل نمازیں، جیسے رات میں آپ کو نوافل پڑھنا ہے، دن میں نوافل پڑھنا ہے، عام اوقات کی جو نوافل ہیں ان میں جماعت ثابت نہیں ہے، تو ان میں انفرادی طور پہ جتنی ہو سکے جس کو طبعی بشاشت ہو، انفرادی طور پہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خاص طریقے کی کوئی نماز کے فلاں رکعتوں میں ان چیزوں کا اہتمام ہو، فلاں رکعتوں کو، اس کا بھی کوئی ثبوت روایات کے ذریعے نہیں ہے۔ اس لیے عام نوافل جس طریقے سے پڑھتے ہیں ان کے مطابق آپ کو اختیار ہے، جتنی نفلیں چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس رات میں جو طرح طرح کی خرافات لوگوں نے جوڑ دیے ہیں جو معاشرے میں ہوتے ہیں، ان میں سے میں کس کا نام لوں، بس مختصر کہوں گا کہ وہ ساری خرافات، یعنی نوافل تلاوت وغیرہ کے علاوہ جو معاشرے میں مختلف کاموں کو ان راتوں سے جوڑ کے کرتے ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، چاہے وہ پکوان کے حوالے سے ہو، چاہے فلاں تصور کے حوالے سے ہو کہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ہم ان کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے لیے کوئی چیز اہم اس وقت ہے، قابل عمل اس وقت ہے جب کہ قرآن و سنت اور فقہا کی کتابوں سے اس کی تائید ہوتی ہو۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان ہو تو فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ رات میں جگ کر عبادت کرو، وصوموا نہارھا، اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ علماء نے لکھا کہ جس طریقے سے رات میں جگ کر عبادت کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، ایسے ہی اگلے دن روزہ رکھنا بھی مستحب روزوں میں سے ہے، اور مستحب روزہ ہے، رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اکثر لوگ یہاں پوچھتے ہیں کہ ایک دن رکھنا کہ 2 دن رکھنا، تو جو مستحب روزہ ہے وہ 15ویں شعبان کا روزہ ہے، وہ ایک روزہ ہے۔ لوگوں کو کنفیوز ہوتا ہے، اصل میں وہ جو عاشورہ کا روزہ ہے وہاں حکم ہے کہ 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو، یہاں پہ جو اصل مستحب روزہ ہے وہ 15ویں شعبان کا روزہ ہے، وہ مستحب روزوں میں سے ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مروی روایت ہے جو ابن ماجہ میں ہے۔ تو رات میں جگ کر عبادت کا اہتمام کیا جائے، اور زیادہ کچھ نہ ہو سکے تو با جماعت عشاء کا اہتمام ہو، فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام ہو، فجر سے پہلے اللہ توفیق دے تو اٹھ کر کے کچھ تہجد وغیرہ کا اہتمام ہو جائے۔ اگر اتنا بھی ہم کر لیں تو ہماری رات عبادت میں گزر گئی۔ زبردستی اپنے آپ کو جگائے رکھنا، تکلیف اٹھا کر کے، بھائی بہت سے لوگ مصروف ہیں، دن میں ان کی مصروفیات رہتی ہیں، تھکے رہتے ہیں، تو یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ رات بھر اپنے آپ کو زبردستی جگائے رکھیے، نہیں، جتنی توفیق ہو سکے بشاشت کے ساتھ عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک روایت میں جو اس کا تذکرہ آیا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو گویا کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو بڑھانا ہے۔ فرمایا کہ اس رات میں چند ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے۔ تو فضیلت والی رات ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت مل رہی ہے، اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ کوئی ہے اس کا طلبگار، کوئی ایسا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، میں اسے شفا دے دوں، میں اسے عافیت دے دوں، میں اسے رزق دے دوں۔ جو جس چیز کا طلبگار ہوگا اللہ خود دینے کے لیے توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کی قربت میں ہماری معصیتیں حجاب اور پردے کا کام کرتی ہیں، تو ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جہاں عبادات کا اہتمام ضروری ہے، وہی حجابات کو بھی دور کرنا ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی برائی نہ ہو جو ہماری قبولیت اور قربت میں رکاوٹ بن جائے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، شرک میں مبتلا کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے۔ شرک میں جو مبتلا ہوگا وہ محروم رہے گا، اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں ہوگی اس رات۔ شرک سے الحمدللہ، شرک اکبر سے تو ہم سب پاک ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن شرک کی یہ چھوٹی موٹی شکلیں جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں اور ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں، بدعت و خرافات کی چیزیں اور مخفی شرک کی چیزیں، ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا ولا الی مشاحنین، کہ کینہ پرور کی طرف اللہ تعالی رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے۔ کینہ یہ وہ بیماری ہے جو انسان کے دل کو اتنا گندا کر دیتا ہے، ایسا زنگ آلود کر دیتا ہے کہ وہ دل خیر کے قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا، اندھا ہو جاتا ہے۔ اور مومن کا دل کینہ والا ہو یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے تو سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ کینہ ان روحانی دلی امراض میں سے ہے جس سے دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو کسی بھائی کے حوالے سے، کسی بہن کے حوالے سے دل میں کینہ ہو تو اس موقع سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر بھائی کے تعلقات بھائی سے خراب ہیں، بھائی کے تعلقات بہن سے خراب ہیں۔ کیا کریں گے ان دنیا کی چیزوں کو لے جا کر کے؟ کہاں تک ڈھوئیں گے؟ اللہ کی رضا کی خاطر دلوں کو جوڑ لیجئے، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیجئے، اللہ کی رضا کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع کے مقصد سے جو تکالیف، جو کمی زیادتی آپس میں ایک دوسرے سے ہوئی ہے، اس کو نظر انداز کر کے اپنوں کو دل سے لگا لیجئے، اپنوں کو گلے لگا لیجئے اور اپنوں کے حوالے سے دل کو صاف کر لیجئے۔ کیوں؟ یہ دل کی صفائی، یہ معافی خود آپ کے لیے مفید ہوگی۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ جن پر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، تو آئیے ہم سب ان کے فرمان پر قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سل من قطعک، جو تجھے کاٹے تم اسے جوڑو، جو تجھے کاٹے، جو ملنے نہیں آ رہا ہے تم ملنے کی کوشش کرو، جو ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، جو دور جانا چاہتا ہے اس کو قریب لاؤ۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کیا تم اسے معاف کرو۔ لے لیا ہے بھائی نے کچھ زیادہ، چلو بھائی ہی تو ہے،
معاف کر دیں گے. کچھ حق تلفی ہو گئی ہے، اپنا ہی تو ہے، معاف کر دیں گے. کیوں؟ ہم اسے معاف کریں گے، ہمارا رب ہماری کتنی خطاؤں کو معاف کرے گا. کچھ ظلم و زیادتی ہو گئی ہے، معاف کر دیں گے، لیکن ظلم و زیادتی کریں گے نہیں. یاد رکھ لیجئے، دنیا میں یہ مظالم آخرت میں بہت زیادہ شرمندہ کرنے والے ہیں. اس لیے دنیا سے جانے سے پہلے تمام معاملے کو صاف ستھرا کر لینا ضروری ہے. ربا سل من قطعت واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساءک، کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. کتنا پیارا فرمان ہے، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، جو اچھا ہے تو میں اس کا اچھا ہوں، جو برا ہے تو میں اس کا برا ہوں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو تو برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. کیوں؟ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو متنبہ کر دیا کہ یہ رات تو فضیلت والی ہے، اللہ کی قربت بڑھانے والی رات ہے، مغفرت ملنے والی رات ہے، لیکن چند آپ کے ہمارے گناہ ایسے ہیں جو اس مقصد کے حصول میں رکاوٹ بننے والی ہیں. ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کر کے اس رات کو عبادت کے ذریعے آباد کرنا ہے. اس میں سے پہلی چیز شرک اور شرکیہ اعمال سے اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے. دوسری چیز فرمایا کہ کینہ سے آپ کا دل صاف و ستھرا ہو، کیونکہ کینہ پرور کی طرف، کینے کو دل میں پالنے والے کی طرف اس رات اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہوگی. آگے فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی طرف بھی اس رات رحمت کی نظر نہیں ہوگی، کیونکہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے. والدین کی اطاعت فرض لازم ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. تو فرمایا کہ والدین کے نافرمان کی طرف بھی رحمت کی نظر نہیں ہوگی. یہ غلطی ہے تو اس کی ہم اصلاح کر لیں. اس کے علاوہ فرمایا کہ جو شراب کے نشے میں مست ہو، شراب پیتا ہو، اس پر بھی رحمت کی نظر نہیں ہوگی. وقت کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیجئے. فرمایا کہ زنا میں جو مبتلا ہیں، بدکاری میں جو مبتلا ہیں، ان کی طرف بھی رحمت کی نظر نہیں ہوگی. وقت سے پہلے سچی توبہ کر کے برائی کو چھوڑ دینے کے سے کر اللہ کے اس نعمت کی قدر کریں گے ہم، تو یقیناً ہم اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو جائیں گے. فرمایا کہ اسی طریقے سے مسبل کا لفظ استعمال کیا، ولا الی مسبل، کہ اپنے پاجامے کو، پینٹ کو، تہبند وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والے کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس پر بھی رحمت کی نظر نہیں ہوگی. فرمایا ولا الی قاطع رحم، کہ رشتے ناتوں کو توڑنے والے کی طرف بھی رحمت کی نظر نہیں ہوگی. آج کتنے رشتے ناتے ٹوٹے ہوئے ہیں. رشتہ ناتا جوڑنا یہ اسلام کی تعلیمات میں ایک اہم ترین تعلیم ہے. آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو بے شمار حدیثیں ایسی ملیں گی جس میں اس بات کی خاص تلقین کی گئی ہے کہ ہم رشتوں ناتوں کو جوڑنے والے اور اپنوں کو قریب کرنے والے اور اپنوں سے تعلقات کو مضبوط کرنے والے بنے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ افسوس ہوتا ہے کہ آج لوگوں کے تعلقات دوستوں سے اچھے ہیں اور اپنوں سے خراب ہیں. یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ملنے جلنے والوں کی نظر میں انسان بڑا اچھا ہے، اپنوں سے اس کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں. بھائی، اگر آپ کا کوئی بھائی آپ کے ساتھ کچھ ناروا سلوک کر رہا ہے تو ناروا سلوک کرنے والے کو تو توبہ کرنا ضروری ہے ہی، لیکن آپ اس کے اس ناروا سلوک کو برداشت کر لے رہے ہیں، یہ بھی آپ کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے. ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بھائی ہے یا میرے کچھ رشتہ دار ہیں،
میں ان کے ساتھ جتنا اچھا کرتا ہوں وہ لوگ اتنا ہی میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کی شکایتیں رہتی ہیں۔ قربان جائیے صحابہ پر کہ انہوں نے پہلے ہی پوچھ کر کے مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا کہ جب تک وہ ویسا کرتے رہیں گے اور تم ایسا کرتے رہو گے، یعنی ان کی برائی کے بدلے تم اچھائی کرتے رہو گے، ان کو جوڑتے رہو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو گے، ہمدردی کا معاملہ کرتے رہو گے، اپنائیت کا اظہار کرتے رہو گے، حقوق کی ادائیگی کرتے رہو گے، اس وقت تک تمہارے ساتھ اللہ کی خصوصی رحمت و مدد ہوگی۔ گویا کہ اپنوں کے ساتھ کیا ہوا اچھا سلوک ہمارے لیے اس اعتبار سے بہت مفید ہے کہ ان کی برائی اور ہماری اچھائی ہمیں اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں پہ اپنے آپ کو ان پہلوؤں پہ نظر رکھنے والا بنائیے، اور اس نظر سے دیکھیے جس نظر سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھنے کی تعلیم دی ہے۔ تو فرمایا کہ اس رات مغفرت کس کی نہیں ہوگی؟ رشتے ناتوں کو توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی، زنا کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہوگی، والدین کی نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو یہ رات تو بڑی قیمتی ہے، اس رات کو تم اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، گناہوں کی معافی چاہتے ہو، اللہ کی رحمت کی نظر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو کہ جس رحمت کی نظر کے پڑتے ہی تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو اپنے آپ کو ان برائیوں سے بھی پاک کر کے اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کی نظر سے نواز کر کے تمہارے سارے مسائل حل کر دیں گے۔ وہی رحمت کی نظر تو ہم سب کی تمنا ہے، اس سے بڑی اور نظر کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے رب کریم کی رحمت کی نظر ہم پہ پڑ جائے۔ اس لیے بھائیوں، اس رات کی فضیلت کا احساس دل میں رکھتے ہوئے کہ شب برات برات کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، اللہ کی قربت کی رات ہے، عبادات میں گزارنے کی کوشش کریں اور ہر قسم کے خرافات سے، لایانی کاموں سے، اس رات کی ناقدری کرنے سے ہم سب اپنے آپ کو بچائیں، اور ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ یہ رات پتہ نہیں ہماری زندگی کی میں دوبارہ آئے نہ آئے، جہاں تک ہو سکے اس کو اپنے لیے مفید بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔